جی اب ہم بات کرتے ہیں لبرا کی. لبرا جس کو عربی، اردو اور فارسی میں میزان کہا جاتا ہے، اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ ہے زہرہ، جس کو انگلش میں ہم وینس کہتے ہیں. اور جو بچے یا بچیاں لبرا زوڈیک سائن کے انڈر پیدا ہوتے ہیں، ان کا نام جو ہے آپ آر، انگلش کی جو آر ہے اس سے رکھ لیں تو بہتر ہے. اردو میں، عربی میں رے، تے اور توئے جو ہے اس سے نام رکھیں تو لائف پہ امپیکٹ جو ہے نام کا، ان حروف سے جو شروع ہونے والے نام ہیں اس سے بہتر امپیکٹ رہے گا لائف پہ. اور جمعہ کا دن کنسیڈر کیا جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ لکی ڈے ہے. سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے دن لکی ہیں. عدد جو ہے آپ لوگوں کے لیے وہ 6 ہے، 6، نمبر 6 وہ. اور ہلکا نیلا رنگ جو ہے، ہلکا فیروزی رنگ، ہلکا نیلا رنگ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر رنگ ہے. اور آپ اوپل اور سفید پکھراج اگر پہنتے ہیں تو آپ کی جو باڈی انرجیز ہیں ان کو بہتر کر کے جو فیصلے ہیں زندگی کے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. تقدیر جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں چینج کرتے پتھر، باڈی انرجی کو جو ہے وہ چینج کر کے اس کی ڈائنامکس کو، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلی جاتی ہیں. آپ کے ہاروسکوپ کی بات کرتے ہیں. آپ کو کوئی انویٹیشن اس ویک آ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ٹریولنگ ہو سکتی ہے اپنے شہر سے دور. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اور دوران سفر جو ہے آپ نے اپنے دائیں بائیں جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. ٹریفک اگر خود چلا رہے ہیں تو ڈرائیو کیئرفلی. اور جو آپ کا ہے گھر کا جو ماحول ہے، میاں بیوی کا، بچوں کا، فیملی جو ماحول ہے وہ بڑا اچھا، کنڈیوسو، سازگار رہے گا، خوشگوار رہے گا انشاءاللہ. اور آپ یہ کہہ لیں کہ رومانٹسزم جو ہے وہ بہت بہتری کی طرف ہوگا. رومانٹسزم جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ دو فریقین کے بیچ میں رومانس ہوتا ہے. رومانس جو ہے وہ نیچر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے چانس سفر کا جو بنے گا وہ کسی ایسی جگہ پہ بھی بن سکتا ہے کہ جہاں پہ نیچرل بیوٹی ہو، قدرتی خوبصورتی ہو. لوگ جو ہیں وہ ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ماؤنٹینس کی طرف بھی ٹریول کرتے ہیں، گرین ایریاز کی طرف بھی جاتے ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ رومانس جو ہے وہ نیچر کے ساتھ بھی ہو، انڈیویجولی بھی جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ہفتہ جو ہے بہتر ہے اس کے لیے. جو لوگ ہیں نا جن کا تعلق ہے پرنٹ میڈیا کے ساتھ، ان کے لیے یہ تھوڑا سا ٹف ٹائم ہے، ان دا سینس کہ کسی اسکروٹنی، کسی احتساب کے انڈر جو ہے نا، یعنی آپ سے سوالات کیے جا سکتے ہیں. پرنٹ میڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں خاص طور پہ. تو کسی ایسے کام سے ریفرین کریں، اجتناب کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی ذات کے اوپر، آپ کی پروفیشنلزم کے اوپر سوالات اٹھائے جائیں. جو اسٹوڈنٹس پلان کر رہے ہیں، لبرا اسٹوڈنٹس پلان کر رہے ہیں اپنے ہوم لینڈ سے یا جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں وہاں سے باہر کی ایجوکیشن کا، کوئی اسپیشلائزیشن کا، تو یہ ایک اچھا ہفتہ ہے اس کو پلان کرنے کا، اپنے ڈاکومنٹس کو کمپلیٹ کرنے کا. کیونکہ اس ہفتے میں اگر آپ کے ڈاکومنٹس اور آپ کا پلان صحیح طریقے سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ چیز جا کر نومبر دسمبر میں آپ کو فائدہ دے سکتی ہے ٹو ٹریول ابراڈ. تو یہ کوشش کیجیے گا کہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ آپ بہتر طریقے سے کریں. جو آپ کی سیلف اسٹیم ہے، جو آپ کی قوت ارادی ہے، اس ویک میں اور زیادہ بہتر سے بہتر کی طرف جائے گی. قوت ارادی آپ کی مضبوط ہوگی انشاءاللہ. اور اس کی ریزن جو ہے کہ پلینٹس جو ہیں وہ آپس میں اس اینگل سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چیزیں آپ کی قوت ارادی سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ بہتر ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ. اچھا، اب اگر آپ چاہتے ہیں لبرا والے کہ آپ کے کریئر کے اندر بہتری آئے تو آپ کے جو سینئرز ہیں ان کی بات کو سنیں، کوپریٹ کریں. جو بھی مطلب لیجیٹیمیٹ جائز بات ہے وہ مانیں، تاکہ آپ کی کریئر کی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ ہو. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ ایک جگہ پہ سٹک کر جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یہی بات ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ ضرور دکھائیں.
اس سے فائدہ آپ کو ہی ہوتا ہے، آپ کو لیفٹ اور رائٹ دیکھنے کا فائدہ کا موقع مل جاتا ہے، اور آپ بہتر ڈیسیژن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس ویک میں یہ کیجیے گا کہ تھوڑی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ لے کے آئیں۔ فلیکسیبلٹی کا مطلب کمپرومائزز ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جو ہے وہ بہتری والی چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے سے ریلیٹڈ کوئی بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو پھر آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، آپ کی فیملی ہیں، فرینڈس ہیں، کلوز ریلیٹیوز ہیں، ان کو بھی بینیفٹ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور ملازمت پیشہ افراد جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کریں گے کام اس ویک میں۔ جو پہلا سٹریس تھا وہ تھوڑا سا کم ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو لوگ پلان کر رہے ہیں ملک سے باہر جانے کا کاروبار کے لحاظ سے بھی، ان کے لیے بھی یہ ویک جو ہے وہ پلاننگ کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے لیے کہ صدقہ جو ہے وہ آپ نے کیا دینا ہے۔ تو صدقات کے اندر آپ کے لیے آپ پھل بھی صدقہ کر سکتے ہیں، آپ کوئی کھانے پکانے کی چیز پکا کے بھی صدقے کے طور پہ دے سکتے ہیں، کچی چیز جو ہے گوشت وغیرہ جو ہے اگر آپ استعداد رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ دیں، تو وہ صدقہ جو ہے وہ اس ویک میں بہترین کنسیڈر ہوگا آپ کے لیے، آنے والے ٹائم کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ اور آپ کے پڑھنے کے لیے سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیات جو ہیں وہ اپنی روٹین میں رکھیں اس ہفتے میں۔ اول آخر جو ہے آپ 5، 7، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیات جو ہیں وہ آپ اگر پڑھتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے اچھائی والا موڑ جو ہے وہ اختیار کر جاتی ہیں انشاءاللہ۔ جی ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں اسکارپیو کی۔ اسکارپیو جس کو اردو، عربی اور فارسی میں عقرب کہا جاتا ہے، اور جس کا حاکم سیارہ مریخ ہے، اس کی ہم بات کرنے لگے ہیں۔ اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ نون اور چھوٹی یہ سے اگر آپ نام رکھتے ہیں ان بچے اور بچیوں کا جو اس زوڈیک سائن اسکارپیو عقرب کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ایک بیٹر پوزیشن لے کے وہ چلتی ہیں۔ نام کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے انسان کی شخصیت کے اوپر، تو نام رکھتے وقت تھوڑا سا دھیان کیجیے گا۔ عقرب کے لیے نون اور یہ، اور ان کے لیے جو دن کنسیڈر ہوتا ہے اچھا وہ منگل جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے، اور عدد جو ہے ان کا لکی کہہ لیں یا ان کے لیے فیوریبل جو ہے دیٹ از 9۔ اور ریڈ کلر جو ہے، ریڈ بلڈ کلر، کرمزی جو رنگ ہے وہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ اور مرجان اور گارنیٹ جو ہے وہ اگر آپ پہنتے ہیں تو باڈی انرجیز کو وہ بہتر کرے گا، اور پلانیٹری جو پوزیشن خراب ہونے کی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں ان کو وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک رکھے گا۔ تو بطور دعا اس کو پتھر کو آپ استعمال کر لیں گے تو اس میں کوئی شرک کا احتمال نہیں ہے۔ آپ کے اس ویک کے اوپر آتے ہیں جو کیلکولیشن ہے میرے پاس، اس میں یہ کہوں گا کہ جو ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز کے ساتھ لوگ منسلک ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے۔ کیسے اچھا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی نئی کیمپینز وغیرہ جو کریٹیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں اور ان کا تعلق جو ہے اسکارپیو عقرب سے ہے، تو وہ ایسی چیزیں کریں گے کہ اگر وہ ملازمت پیشہ ہیں تو ان کی جو کمپنی ہے اس کے فائدے میں جائے گا، اور اگر وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں تو بھی ان کا جو کاروبار ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو انویسٹمنٹ والی اگر ہم چیز دیکھتے ہیں تو جن لوگوں نے اسکارپینز نے آج سے سمجھ لیجیے کہ 5 سے 7 سال پہلے انویسٹمنٹس کی، ان کی انویسٹمنٹس پہ کچھ پروفٹ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، تو اچھا، اٹس اے ویری گڈ سائن۔ اور یہاں پہ نا اسکارپیو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ بڑے کریٹیو لوگ ہیں، تو آپ اپنی جو کریشنز ہیں ان کو، پینٹنگ ہے، اس کے کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے جو کریشن کہلائے کسی بندے کی طرف سے، وہ آپ اس ویک میں اگر پلان کرتے ہیں تو دنیا وہ بہت ساری چیزیں جو ہے
وہ دیکھنے کی کیو میں لائن میں لگ جائے گی. تو آپ جو ہے اپنا پلان اس طریقے سے کریں کہ کوئی آرٹسٹکلی انکلائنڈ ہیں آپ تو اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. اگر وہ لوگ جنہوں نے آپ سمجھ لیجیے کہ اسمال اسکیل پہ چھوٹے پیمانے پہ کام شروع کیا ہے، ڈھابا ہے، ریڈی ہے، یا اسمال انویسٹمنٹ والا کوئی کام ہے، تو یہ ویک ان کے لیے خاص طور پہ بہت بہتر ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ بہت سارے جو آپ سمجھ لیجیے کہ غیر ضروری ٹیکسز ہیں. آپ تو پہلے بھی تھوڑا سا بچے ہوئے ہیں، مگر اور زیادہ جو ہے وہ پیکیج ایک اس طرح کا آپ سمجھ لیجیے کہ ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو فائنینشیل بینیفٹ جو ہے وہ دے سکے. تو جب فائنینشیل بینیفٹ آتا ہے تو پھر سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ اس ویک کے اندر تھوڑا ان ایکسپیکٹڈ سی مانیٹری ویلیو ایڈیشن ہے آپ کے مطلب زوڈیک سائن کے حساب سے. تو اس میں چیزوں کا خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں آپ کے ریلیٹیوز ہیں، اگر کسی کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اس اینگل سے کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں گے. تو اب اگر کوئی آپ سے امید رکھتا ہے تو پھر اس کی امید پہ پورا اترنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کے دل میں آپ کے لیے ڈالا خیال کہ یہ آدمی یا یہ شخص میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہی سمجھیے. اچھا، اب یہاں پہ جناب جو اسکارپینز ہیں ان کے لیے میں ایک چیز اور کہنا پسند فرماؤں گا تو نہیں، میں کہوں گا یہ کاٹ دینا احد میں ایک چیز اور کہوں گا کہ جو شادی اور منگنی والے معاملات ہیں آپ کے، وہ اس ہفتے میں طے ہوں گے انشاءاللہ. شادی سے ریلیٹڈ جو ڈیلے ہے ڈیٹس آپ کی فائنل ہو جائیں گی. جو منگنی والے معاملات ہیں اس ہفتے میں منگنی والے معاملات بھی طے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جو لوگ آلریڈی شادی شدہ ہیں وہ بس اپنا جو زبان ہے یا جو بھی آپ کا کلام کا طریقہ ہے اس کا خیال رکھیں تاکہ لائف پارٹنر آپ کے ناراض نہ ہوں. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں آپ کے لیے جو ایک بہت ضروری چیز ہے وہ یہ کہنی ہے کہ آپ کو نا اپنے پروجیکٹس کو بڑھانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے. تو آپ کو اس ویک میں سرمایہ کاری کرنے والے لوگ میسر آ سکتے ہیں اور آپ اپنا پلان جو ہے اس کی ایگزیکیوشن کی طرف جا سکتے ہیں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور آپ لوگوں کو سورہ مائدہ جو ہے اس کی تلاوت اس ویک میں کرنی چاہیے. روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، مگر سورہ مائدہ جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ آپ رکھیں، وہ کریں. اس کے علاوہ جو ایک اور ٹپ میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جو لوگ جو بچے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ پلان کر رہے ہیں اپنی ایجوکیشن کو، تو ان کے لیے ویک اچھا ہے. اچھے سے پلان کریں تاکہ زندگی رکے نہ، کیونکہ آگے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہونے جا رہی ہیں دنیا میں کہ بہت ساری چیزیں رک جائیں گی. تو آپ جو ہے اپنی جو وے ہے ایزیسٹ وے اس کو لے کے چلیں. کوئی سٹریس کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں، اپنی نمازوں کو اپنی عبادات کو جو ہے وہ آپ قائم رکھیں. اور پڑھنے کے لیے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ آپ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اور اس کو آپ پڑھیں 51 ٹائمز. صبح پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، رات، شام، مطلب جس طرح سے بھی ہے 51 ٹائمز، اول آخر 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. یہ آپ پڑھیں، یہ کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کرنے والی پاک ذات ہے، سب چیزیں خیر سے رہیں گی انشاءاللہ. ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کی. سیجیٹیریس اس کو اردو عربی فارسی میں قوس کہا جاتا ہے. ایک تیر کمان پکڑے ہوئے تیر انداز کا یہ سائن ہے جس کا سر جو ہے وہ انسان کی طرح کا ہے اور دھڑ جو ہے وہ گھوڑے جیسا ہے. اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ ہے جوپیٹر جس کو کہتے ہیں مرکری. تو پہلا جو لفظ ہونا چاہیے نا سیجیٹیرینس کا وہ ہونا چاہیے ایف یا فے. جس برج کے اندر یہ بچے یا بچیاں پیدا ہوتے ہیں سیجیٹیرینس کے، کوشش کریں گے ایف سے نام رکھیں، فے سے نام رکھیں
بہتر امپیکٹ آئے گا لائف پہ انشاءاللہ. اور آپ کے لیے جو دن بہترین کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ جمعرات کا دن ہے، اور عدد آپ کے لیے جو بہتر ہے وہ ہے 3. 3 کلر کا عدد ہے، 3 نمبر کا عدد ہے جو لکی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. سبز رنگ ہے آپ کے لیے بہتر رنگ، سبز کا کوئی بھی شیڈ. اور فیروزہ جو ہے وہ آپ کے لیے پتھر ہے جو آپ کے لیے باڈی انرجیز کے معاملات کو بہتر کرے گا انشاءاللہ. آپ کا یہ ہفتہ جو ہے سیجیٹیرینز، یہ اس طرح سے ہے کہ کاروباری اور قانونی امور کے سلسلے میں سفر آپ کو آ سکتا ہے. تو کوشش یہ کیجیے کہ اپنے معاملات کو نمٹانے کی کوشش اس طریقے سے کریں کہ آن دا ٹیبل بات ہو جائے، ڈسکشن میں چلے جائیں، ڈائلاگ میں چلے جائیں، اور پھر کسی وربل جو ہے نا بیٹل اس کے اندر نہ آئیں. اپنے دلائل کے ساتھ، اپنی بات کے ساتھ پوائنٹ بتائیں تاکہ اگلا بندہ یا اگلی بندی آپ کی بات سنے. فیصلہ آپ کے حق میں ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ ڈسکشن میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے کسی پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے. اگر کسی امپورٹنٹ چیز پہ آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ حاوی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی فیملی کی ڈسکشن ہے، کوئی ایشو ہے، کچھ ہے، مطلب آپ اس حساب سے بہتر نظر آتے ہیں کہ آپ سے پوچھا بھی جائے گا، سوال بھی کیا جائے گا، اور پھر آپ اس کا جواب بھی بہت اچھے سے دے دیں گے. اچھا، تو اب اپنے دلائل کے ساتھ یعنی آپ نے قائل کرنا، آپ کر لیں گے انشاءاللہ. میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ فضول خرچی جو ہے نا وہ ذرا اس کا احتیاط کیجیے گا، کیونکہ مالی مسائل جنم لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. فضول خرچی، پیسہ جو ہے وہ اگر ڈرین میں چلا جائے گا فار نتھنگ تو پھر کیا کریں گے؟ جب کہ اس وقت جو معاملات ہیں جہاں پہ ہم ہیں، جس ملک میں ہم ہیں، وہاں پہ ابھی تک معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے کے ہیں کہ مشکلات ہیں. تو آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ بحث مباحثے سے جو ہے نا اجتناب کرنا ہے. اور آپ کو میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جو بہن بھائیوں سے توقعات وابستہ ہیں آپ کی، وہ اس ویک میں کافی حد تک پوری ہو جائیں گی. ریزن اس کا یہ ہے کہ کچھ ایسے پلینٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایسی جگہوں پہ جو فرینڈ شپ کو زیادہ کرتے ہیں. تو دوست اچھے جو ہیں وہ کم آتے ہیں زندگی میں. اچھے دوستوں کو ضائع آپ نے نہیں کرنا، ان کی بات سنیں اور ان کی جس بات پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے وہ کریں. اور مشترکہ طور پہ بھی اگر کرتے ہیں تو بھی آپ کو کامیابی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے عطا کرنی ہے. تو آپ یہ کریں کوشش کہ اکیلے کر لیں، سولو فلائٹ کر لیں، نہیں تو جہاں انوائڈیبل ہو وہاں پہ آپ یہ کام کر لیں، چیزیں بہتر ہیں انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ سیجیٹیرینز آپ کو میں ایک چیز سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ لوگوں کے لیے نا یہ ہے کہ صحت ایک پرائم کنسرن جو ہے وہ اس ویک میں بنتا ہوا نظر آتا ہے. آپ اپنی جو ڈائٹس ہیں ان کا خیال رکھیں، نیند کا خیال رکھیں، اور بد پرہیزی جو ہے وہ اگر آپ نہ کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. صرف ہوگا یہ کہ صحت جو ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر رہے گی. تو اوور ایٹنگ سے اجتناب آپ نے کرنا ہے. اوور ایٹنگ جو ہے وہ ذہن کو بھی خراب کرتی ہے اور معدے کو تو کرتی ہے. تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے. فیملی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ آپ ان کو سنائیں گے، کچھ وہ آپ سے سنیں گے، تو چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوتی جائیں گی. تو ایسا ماحول ہوگا تو آپ نے اس کو اوفینسو نہیں لینا کہ وہ میرے آگے بول رہا ہے یا میرے آگے بول رہی ہے. اگر بچے ہیں ان کی سنیں، اگر بڑے ہیں تو بھی ان کی سنیں. تو جو بیچ میں برداشت والا کام ہے وہ آپ کا ہی ہے. آپ کو اچھی لگ رہی ہے بات، بری لگ رہی ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے، اور پھر آپ نے ایک لیڈر بن کے وہ جو تعلقات ہیں ان کو ٹھیک کر دینا اللہ کی مدد لے کے. صدقات کے لیے آپ کو میں سیجیٹیرینز یہ بتاتا ہوں کہ آپ اگر مثال کے طور پہ دن میں ویسے اسپیسیفائی کر رہا ہوں، منگل والے دن اگر آپ
پرندوں کو مختلف قسم کے اناج ڈال دیں تو بہت بہتر ہو جاتا ہے آپ کے لیے. پورا ہفتہ جو ہے وہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے. ایک دفعہ کر دیں اس طرح کہ کافی سارے جو پرندے ہیں وہ اکٹھے ہوں اناج پہ اور وہ اس کو کھائیں اور آپ کے لیے دعا کریں. اور آپ کے لیے جو پڑھنے کے لیے ہے یا مؤمنو یا مہیمن، یا مؤمنو یا مہیمن، یہ آپ نے اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے along with 5 times نماز، اس کے بعد درود ابراہیمی اور پھر یہ. تو یہ آپ نے کرنا ہے اور ہفتہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اللہ کی رحمت کے ساتھ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کیپریکون کی. کیپریکون برج جدی جو ہے اور جس کا حاکم سیارہ زحل یعنی سیٹن ہے، اس کے لیے یہ ایک ٹپ ہے آپ کے لیے کہ جو بچے یا بچیاں کیپریکون زوڈیک سائن کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے جو نام ہیں جو رکھتے ہیں، فون کالز آتی ہیں، بہن بھائی پوچھتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ زیڈ انگلش کا، اس سے نام آپ رکھ سکتے ہیں، جی سے نام رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سین ہے، ہے، جیم ہے، اس سے آپ اس کے بچے بچی کے ناموں کو رکھ سکتے ہیں. بہتر امپیکٹ جو ہے لائف میں، اگر نام صحیح رکھ لیا جائے تو بہت سارا پراپر امپیکٹ جو ہے لائف میں وہ رہتا ہے. اور کیپریکونینس کے لیے دن جو بہتر سمجھا جاتا ہے، جو ایسٹرالوجی میں کہتے ہیں، وہ ہفتے کا دن ہے سیٹرڈے، اور زحل کا نمبر ہوتا ہے 8 نمبر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سازگار ہوتا ہے. بہرحال مطلب اپنا اپنا وہ ہے کانسیپٹ ہے. مطلب میں ایسا اگر دیکھا جائے تو کوئی لکی نمبرز یا اس چیز میں میرا کوئی وہ نہیں ہے خاص بلیف، مگر ظاہر ہے لوگوں کا اپنا اپنا ایک رجحان ہے، ذہن ہے، تو اس کی وجہ سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 8 نمبر جو ہے یہ. اور جو اس کے لیے سوٹیبل کلرز ہیں، ہاں کلرز کی امپورٹنس جو ہے وہ تو ہے، خاکی ہے، نیلا ہے، سیاہ ہے، یہ کلرز جو ہیں امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے، کیپریکون کے لیے، زحل کے لیے. اور بلیک ایگائٹ جو ہے، سیاہ عقیق، اور نیلم جو ہے وہ آپ اگر پہن لیتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے وہ، اگر آپ پوچھ لیں، گائیڈ لائنس لے لیں تو وہ پھر یہ پتھر بہتر ہیں. قسمت کے لیے نہیں ہے، انرجیز کو بہتر کرنے کے لیے یہ پتھر جو ہیں کام آ سکتے ہیں. اب ہم آپ کے اس ویکلی جو ہاروسکوپ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس ویک میں نا تھوڑا سا، کیونکہ ظاہر ہے قابلیت تو ایک آپ کا خاصا ہے، مگر یہ ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ اس ویک میں تھوڑا سا رکھیے گا. خاص طور پہ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ڈپلومیسی سے کام لیجئے تاکہ جو معاملات ہیں وہ احسن طریقے سے آپ ان کو سلجھا سکیں، اور جو ملازمتی آپ کی ذمہ داری ہیں ان کو ذرا اور بہتر طریقے سے آپ ہینڈل کر سکیں. ڈپلومیسی جو ہے یہ کی ورڈ ہے اس ویک کا کیپریکون ملازمت پیشہ افراد کے لیے. اس کے علاوہ جو زحل ظاہر ہے ایک بڑا سیارہ ہے، اور کیپریکونینس جو ہیں وہ جو ٹیچنگ کے پیشے کے ساتھ منسلک ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک کافی بہتر ہے. اس میں جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، ریسرچ کے ساتھ جو منسلک ہیں، جو ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، جو ایم فلس کر رہے ہیں، جو اپنے ماسٹر تھیسز لکھ رہے ہیں، ان کے لیے ویک جو ہے وہ بہت لحاظ سے بہتر ہے. کہ پچھلے کچھ ویک سے ایک لاک لگا ہوا ہے ان ریسرچ والے لوگوں کے ذہن پہ، تو وہ اس ویک میں جو ہے وہ ریسرچ والے لوگوں کے لیے وہ لاک جو ہے وہ کھلے گا، اور جو وی این ہے وہ براڈ ہوگا، اور ریسرچ کی بہت ساری جو پرابلمس ہیں وہ سالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. کاروبار والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اچھا ویک ہے، ان دا سینس کہ وہ اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. اوور آل تو ظاہر ہے اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں پریشانی والے ہیں، مگر ظاہر ہے اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اس کی جو غصے والی بات ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اچھی خبریں جو ہیں وہ بھی آپ کو سننے کو ملیں گی. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا جو آپ کا گھر کا ماحول ہے
وہ تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار رہ سکتا ہے، اس طرح سے کہ جو لائف پارٹنرز ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف اگر پراپر توجہ نہیں دیں گے، جو کہ لگ رہا ہے کہ اس ویک میں شاید کیپریکورنینز کو یہ چیز فیس کرنی پڑے، اس کی وجہ سے گھر کا ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویک میں نا آپ کو تھوڑا سا نا پروفیشنل جیلسی کا سامنا رہے گا. تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کیا کریں آپ، اس سے جو ہے وہ بچت رہے گی اور انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ ٹریولنگ کے دوران جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط یہ کریں کہ کسی جگہ پہ اگر رکتے ہیں تو کھانے پینے میں احتیاط، جیسے یہ اسٹاپ اوورز آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ رک جاتے ہیں، کھانا وانا کھا لیتے ہیں، تو معدے سے ریلیٹڈ، ڈائجیشن سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہیں وہ ہو سکتی ہیں، تو احتیاط کریں. بتانے کا مقصد یہی ہے، کرنا تو اللہ پاک کی پاک ذات نے ہے، کرنا اس نے ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی گائیڈ لائن جو ہے وہ آپ کو دے دی جائے تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا جو ویک ہے اس کو پلان آؤٹ کر لیں. اور یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا پیسفلی اور کام طریقے سے اپنا ہفتہ پلان کریں گے تو پھر عزت اور وقار میں اضافہ بھی ممکن ہے انشاءاللہ. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جناب جو بچوں سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں نا، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ سوچ وچار کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ویک جو ہے سوچیں اس کے اوپر بچوں سے ریلیٹڈ. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. جن کیپریکارن حضرات کے بچے بچیوں کے رشتے ڈلے ہیں، تو اس ویک میں پلان کریں، بجائے اس کے کہ گھبرائیں یا کچھ اس طرح کریں، کسی اچھی جگہ پہ کانٹیکٹ کریں تاکہ پراپر جو رشتوں والا سلسلہ ہے وہ شروع ہو. ذکر اذکار کریں، توبہ استغفار جو ہے وہ رکھیں. اور صدقہ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیپریکورنینز جو ہیں وہ کسی لکوڈ چیز کا جو صدقہ ہے، دودھ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مطلب لکوڈ سے مراد یہ ہے کہ دودھ اگر کر دیتے ہیں آپ، دودھ کا صدقہ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کوانٹٹی آپ اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر لیں، جو بھی مقدار آپ نے دینی ہے، جو بھی اللہ رب العزت نے توفیق آپ کو عطا فرمائی ہے. مطلب یہ پلان کریں اس طرح سے کہ ایسے لوگوں کے پاس یہ چیز جائے جو واقعی اس کا استحقاق ہے، جن کا جو حق رکھتے ہیں، ان کو یہ آپ چیز جو ہے وہ دیں. دوسرا پڑھنے کے لیے آپ کو میں جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل جو ہے آپ نے حاجت کے، آپ نے وہ پڑھتے رہنا ہے. اور حاجت کے نفل جو ہیں وہ آپ اپنا ٹائم پلان کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ پلان کر لیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، تو اس کو آپ جو ہے 11 دفعہ یا 21 دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ کر لیں. اور جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، اس کے لیے آپ اللہ رب العزت سے جو ہے وہ جس طریقے سے بھی آپ دعا کرنا چاہیں وہ آپ دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے معاملات کو بالکل صحیح رکھے گا، دین اور دنیا کے معاملات کو انشاءاللہ. اب بات کرتے ہیں جی ایکویریس کی. ایکویریس جس کو دلو بھی کہتے ہیں، دلو بھی کہتے ہیں، دلو بھی کہتے ہیں. اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے سیٹرن ہی ہے، اور کچھ لوگ اس کا حاکم سیارہ یورینس، جنہوں نے پڑھا وہ یورینس کہتے ہیں. تو اس کے لیے ٹپ یہ ہے کہ جو بچے بچیاں ایکویرینس ہیں، جو ایکویریس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، ایکویریس زوڈیک سائن کے اندر، ان کے نام جو ہیں وہ آپ ایس سے رکھ سکتے ہیں. اور اگر انگلش میں آپ آ رہے ہیں تو ویسے سین ہے، شین ہے، سے ہے، سواد ہے. یہ جو 4 حروف ہیں ان سے اگر نام رکھتے ہیں تو بہتری کی طرف جاتے ہیں معاملات، کیونکہ نام کا ایک سرٹن امپیکٹ جو ہے وہ زندگی کے اوپر ہوتا ہے. اور ان کے لیے دن جو بہتر کنسیڈر کیا جاتا ہے، دن ویسے سارے اللہ کے ہی ہوتے ہیں، بس وہ ایک لوگوں کا آتا ہے کہ جی دن کون سا بہتر ہے، لکی نمبر کیا ہے، تو دن جو ہے وہ ہفتہ ہے، اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے. اور جو نمبر ہے وہ 4 ہے. ٹھیک ہے جی. اور رنگ جو ہے وہ بلو کلر ہے، ایکوا پانی ہے، بلو کلر ہے، لائٹ بلو بھی ہو سکتا ہے، ڈارک بلو بھی ہو سکتا ہے.
اور آپ جو ہے نیلم بھی پہن سکتے ہیں، نیلے رنگ کا، مگر یہ کہ یہ پوچھ کے طرح تھوڑا سا نا کنسلٹیشن کر کے پھر، کیونکہ ہر ایک کو نیلم جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا. ایکویریس بھی ہیں اگر آپ، تو ضروری نہیں ہے کہ نیلم آپ کو سوٹ کرے، مگر میجورٹی آف ایکویرینس جو ہیں اگر وہ کنسلٹ کر لیتے ہیں، پھر اس کا جو وزن ہے اس کے حساب سے پھر آپ کی باڈی ٹائپ کو دیکھ کے جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. اچھا، پھر آپ لوگوں کی نا خواہش بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ یونیک نظر آئیں اور بڑے جینون اور اوریجنل قسم کی جو شخصیت ہے وہ آپ کی نظر آئے. خواہش آپ کی جو ہوتی ہے نا اندر، وہ یہ ہوتی ہے. اور آپ کو خواہش ہوتی ہے کہ جو زندگی کی مسٹریز ہیں، یعنی پراسرار چیزیں ہیں، گمی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں جاننے کا شوق ہوتا ہے. آپ کو زندگی کے بارے میں جاننے کا شوق ہوتا ہے، لائف کی جو ہڈن چیزیں ہیں اس کے بارے میں. اچھا، ہم آپ کے نا اس کے ہاروسکوپ کی طرف آتے ہیں. اس ویک کے اندر جو ایکویرینز ہیں، جو پچھلے ویکس میں یا پچھلے منتھس میں کچھ چیزیں، کچھ کام ایسے کیے گئے کہ جن کا رزلٹ ابھی تک آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نہیں آیا تھا، تو اس ویک میں وہ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے آپ کو وہ رزلٹ جو ہے پروفٹ کی شکل میں، ریوارڈ کی شکل میں، یہ چیز جو ہے یہ انشاءاللہ آئے گی آپ کو. اور باقی جو لوگ ملازمت میں ہیں، ملازمت میں بہتری محسوس کریں گے، اوور آل صحت میں بہتری محسوس کریں گے ایکویرینس. اور جو آپ کے فیملی ایشوز ہیں، فیملی کے معاملات جو ہیں، خاندان کے جو معاملات ہیں، اس کے اندر بھی کچھ عرصے سے جو ہے وہ ایشو تھا اس طرح کا کہ بہتری کی فیلنگ نہیں تھی، ایک بیڈ ٹیسٹ تھا، وہ اس ہفتے میں بہتر ہونے جا رہا ہے اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ. سفر جو ہے اگر آپ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر ہے. سفر اگر آپ ملک سے باہر کا کر رہے ہیں تب بھی وہ بہتر ہے اس ویک میں، اگر آپ پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اگر آپ انسائڈ یور ہوم لینڈ بھی کر رہے ہیں، جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں، تو بھی وہ منافع کا باعث ہے انشاءاللہ. اور یہاں پہ آپ کو ایڈوائز میں کرتا ہوں کہ نیا کام جو پلان کیا ہوا ہے کافی عرصے سے نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اس ویک کے اندر شروع کریں. پراپرٹی سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز ہے، کوئی خریداری کرنی ہے، آپ نے کوئی پلان روکا ہوا تھا، تو وہ اس ویک میں اس کو پلان آؤٹ کریں. اور کوشش یہ کریں کہ بات ایسے طریقے سے کریں کہ آپ کو اگلا بندہ، جس سے اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے وہ کنونس ہو اور آپ کو فائدہ ہو، تو فائدہ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ ہیں اس ویک میں. یہ آپ نے کام کرنا ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے اوپر تھوڑا سا ورک لوڈ اس دفعہ زیادہ ہے، زیادہ ان دا سینس کہ انہوں نے اپنی کچھ پینڈنگ چیزیں جو ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے، وہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اس ہفتے میں انشاءاللہ. بس صرف یہ کہ کام تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ آپ کا رہے گا، مگر اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی دیٹ از گوئنگ ٹو گیو یو اے پراپر ریوارڈ. ایک پراپر ریوارڈ آپ کو جو ہے وہ ملے گا انشاءاللہ. کچھ جو کیپریکونینس جو ہیں بائی برتھ، اگر ان کا اسینڈنٹ جو ہے وہ کسی ایسپیکٹ کی وجہ سے ویک ہے یا کسی غلط اینگل میں ہے، تو وہ تھوڑے سے اس طرح سے پرابلم میں ہیں کہ بیڈ ہیبٹس جو ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم آتی ہوئی نظر آتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ہیبٹس ہیں، جو بھی اس طرح کی نیگیٹو چیزیں ہیں، ان کو ریفرین کریں، ان سے ریفرین کریں. ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ ویک جو ہے وہ اسٹرانگ چیز آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کرنے جا رہا ہے اگینسٹ نیگیٹیوٹیز. تو آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں گے تو اس چیز سے باہر آپ نکل جائیں گے انشاءاللہ. اور جو ریلیٹیوز ہیں آپ کے، ان کی طرف سے کوئی امپورٹنٹ قسم کا میسج ریلیٹڈ ٹو، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مل کے کوئی کام شروع کیا ہوا ہے، عزیز و اقارب ان کے اوورسیز رہتے ہیں یا وہ خود اوورسیز رہتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی امپورٹنٹ جو ہے میسج، اچھا پازیٹیو میسج جو ہے وہ ملنے کا بہت زیادہ امکان ہے. تو بی ریڈی فار سم گڈ نیوز انشاءاللہ. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک دو چیزیں بتانا چاہوں گا. ظاہر ہے پہلی چیز جو ہے وہ تو صدقات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ نیلے رنگ کا کپڑا جو ہے
اس کا صدقہ اگر آپ دے سکیں تو وہ بہتر ہے. اناج جو ہے وہ تقسیم کریں. اس وقت جو حالات ہیں دنیا میں، خاص طور پہ ملک پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں، تو اگر اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے تو آپ جو ہے اناج اس کو تقسیم کریں. اور دوسرا یہ کہ بلو کلر کا کپڑا جو ہے وہ اگر کسی کو آپ صدقے کے طور پہ، سوٹ کا کپڑا ہے یا کچھ اس طرح کی چیز جس سے کسی کا تن ڈھانپا جا سکے، وہ آپ اس کو بتا کے دیجئے کہ یہ صدقے کے طور پہ میں آپ کو دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے صدقہ جو ہے اس میں اتنی طاقت ہے، برکت ہے کہ وہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. پڑھنے کے لیے ظہر کی نماز کے بعد آپ سورہ بقرہ جو ہے اس کو پڑھتے رہیں. یعنی جتنا اس ہفتے میں کوشش کریں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ آپ ختم کر لیں. سورہ ظہر کے بعد ظہر کی نماز کے بعد جتنی آپ سے پڑھی جا سکے سورہ بقرہ اس کو پڑھیں، اور ایک ہفتے میں اس کو ہر ظہر کی نماز کے بعد اس کو اتنا پڑھیں کہ یہ ہفتے کے اختتام تک مکمل ہو جائے. اس سے یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہیں وہ کورڈ اپ رہیں گی، اللہ کی رحمت کے غلاف میں لپیٹی جائیں گی. تو مجھے امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ جناب یہ چیزیں جس وقت آپ پلان آؤٹ کرتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو جاتی ہیں ایکویریس. جی ویورز، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اسپائسز کی بات کرتے ہیں جس کو ہوت یا ہوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 2 مچھلیوں کا نشان ہے اس کا. تو اسپائسز والے جو ہیں ان کا ویسے مطلب جو رولنگ پلانٹ ہے دیٹ از مشتری، جس کو ہم جوپٹر کہتے ہیں. کچھ لوگ جو اور ٹائپس کی ایسٹرالوجیز میں ہے اس کے اندر وہ نیپچون بھی اس کا جو ہے پلانٹ وہ بتاتے ہیں. اور سی یا ڈبلیو سے نام اگر آپ رکھتے ہیں تو بہتر نام جو ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں. دن اس کا کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ جمعرات کے دن کا حاکم سیارہ ہے. اور یاد رکھیے گا کہ مشتری کا جو نمبر ہے وہ 3 ہے. اسپائسز کو بھی جو ہے وہ ایٹ ٹائمز 3 جو ہے وہ نمبر سوٹ کرتا ہے. بہرحال لکی نمبرز پہ میں اتنا بلیف نہیں رکھتا ہوں، مگر ٹھیک ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو. پائسینز ہیں تو نمبر 3، اور نیلا یا سبز رنگ جو ہے وہ آپ استعمال کریں تو آپ کے لیے بینیفیشل ہے، باڈی انرجیز کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے. زرد عقیق پہن لیں، زرد پخراج پہن لیں تو یہ جسمانی، کیونکہ زیادہ تر جو معاملہ آتا ہے پائسینز کے ساتھ وہ باڈی انرجی کی ڈرین ہونے کی جو ہے پرابلم وہ آیا کرتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ پتھر جو ہیں باڈی انرجیز کو بہتر کرتے ہیں، تو آپ اس کو پہن سکتے ہیں. اچھا، اب ہم آپ کا جو ہے ہاروسکوپ اس ویک کا ڈسکس کر لیتے ہیں. اور اس کے اندر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اگر کوئی سٹیپ اپنے بزنس سے ریلیٹڈ لینا چاہ رہے ہیں، ینگ انٹرپرینیورز جو ہیں، جو ینگ بزنس والے لوگ ہیں، اگر وہ اپنا کوئی ایکسپینشن کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی سٹارٹ اپ میں جانا چاہ رہے ہیں، تو جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں، اینڈ اس کے بعد جو ہے آپ کسی سٹارٹ اپ کے اندر جائیں. اگر مثال کے طور پہ آپ اپنے کام کو انکریز بھی کر رہے ہیں، ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں، تو ایکسپینشن میں بھی جا رہے ہیں، تو تب بھی آپ جو ہے مشاورت کے ساتھ جائیں. ایٹ یور اون جانا ایٹ ٹائمز جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا مشکل کا باعث بن سکتا ہے. آپ نے 2-3 چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے دل کی جو اندر کی جو پلاننگ ہے، جو بات ہے، کسی ایسے بندے سے نہ کریں. مشاورت ضرور کریں، مگر ایسے بندے سے نہ کریں کہ جس کو آپ کو زیادہ عرصے سے نہیں جانتے. جو ٹرسٹ وردی آپ کے ریلیشنز ہیں یا جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ بات کریں تو آپ کو مشورہ بھی ٹھیک ملے گا اور اس کا رزلٹ بھی ٹھیک آئے گا. نئے جاننے والے جو لوگ ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، فیملی فنکشنز میں جا سکتے ہیں. فیملی فنکشن کوئی ہو سکتا ہے یا فنکشنز ہو سکتے ہیں، اس میں جا سکتے ہیں اس ہفتے میں.
گہما گامی جو ہے وہ رہ سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑے عرصے سے آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائیں، خواہشات ہیں دیرینہ، تو وہ اس ویک میں پاسبل ہے کہ ان میں سے کچھ جو ہیں پازیٹیو وے میں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے کہ جنہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ منقطع کیا ہوا تھا، پائسس اسٹوڈنٹس نے، وہ اس ہفتے میں اپنی تعلیم کو دوبارہ سے شروع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ جو گیپ تھا، اسٹڈی کا گیپ، وہ دوبارہ سے مطلب وہ اسٹڈی آپ کی جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور آپ جو ایکسپینشن یا آپ نیا کام میں نے آپ سے کہا کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر اگر آپ اپنے دوستوں کو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے شامل کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، یعنی یہ پرابلم نہیں کرے گا انشاءاللہ. اور ٹریولنگ کا شارٹ ٹریولز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس ویک کے اندر، مگر زیادہ جو آپ کی توجہ رہے گی وہ اپنے کام کو نئے سرے سے سٹارٹ کرنے سے، نیا کام سٹارٹ کرنے سے یا ایکسپینشن کرنے سے ہی متعلق رہے گی. مگر اگر آپ کا سفر آتا ہے، شارٹ جرنیز بھی آ رہی ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ اپنے ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں، جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں، تو آپ کے کام کے سلسلے میں ہی ہوگا، اور وہ پازیٹیو جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا رزلٹ پازیٹیو ہی ہوگا. زمین جائیداد سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں جو آپ کی فیور میں نہیں تھے کچھ عرصے سے، وہ اس ہفتے آپ کی فیور میں آتے ہوئے انشاءاللہ نظر آتے ہیں. جو حاسدین، جو بھی آپ کے اگینسٹ ہیں لوگ، وہ اس ہفتے میں کافی پریشان رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، سبھی کرتے ہیں، آپ کا کچھ زیادہ بھروسہ ہے، تو روحانیت کی طرف رجحان زیادہ ہے آپ لوگوں کا، تو آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. چیزیں جو ہیں وہ اس ہفتے بہتر ہیں آپ کے لیے، سوائے کچھ چیزوں کو جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں. یہاں پہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ صدقہ جو ہے، اس وقت جو بھی حالات چل رہے ہیں ملک کے یا دنیا کے، جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، وہاں پہ دیجئے. مستحقین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول کرنے والا ہے. اور اگر بالخصوص آپ دینا چاہیں صدقہ، تو پھر وہ زرد رنگ کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اور اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو اگر آپ مثال کے طور پہ کھانا بھی کھلا دیتے ہیں تو تب بھی وہ کاؤنٹ کرتا ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے یہ عمل، تو یہ آپ کیجئے. اچھا، اس کے علاوہ ورد جو ہے اس ویک کا پائسس والوں کے لیے، وہ دو چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے آپ نے. ایک تو ظاہر ہے آپ اپنا نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کو کام کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. دوسرا، اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ نے سورہ فلق اور سورہ والناس جو ہے، یہ نماز، ہر فرض نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اور اگر آپ اس کو تسبیح کی شکل میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو 21 مرتبہ سورہ فلق اور 21 مرتبہ سورہ والناس جو ہے، درود پاک جو ہے 21 دفعہ پہلے اور 21 دفعہ بعد میں پڑھیں، اور اس کو درمیان میں اس طرح سے پڑھ لیں. کوئی ایک وقت مقرر کر کے پڑھنا چاہیں تو اس کو آپ ایسے پڑھ لیجئے. تو یہ چیزیں ہیں، ان کا آپ دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزیں، معاملات، حالات، واقعات کو بہتر کرنے والی پاک ذات ہے، اسی پہ بھروسہ رکھیں. یہ ایسٹرالوجی ہے، یہ ایک علم ہے، یہ کوئی روحانی علم نہیں ہے، یہ ایک دنیاوی علم ہے، مگر ٹھیک ہے، اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ ایک خاص حد تک ہے. باقی اصل جو کام ہے وہ ہے دعا کا کام. تو دعا جو ہے وہ ان ساری یہ جو دنیاوی علوم ہیں ان پہ حاوی ہے، کیونکہ دعا رب العزت سے ہے. تقدیر اگر ٹھیک نہیں بھی ہے تو ٹھیک کرنے پہ قادر وہی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خیر اور برکت والے معاملات دین اور دنیا کے رکھے، آپ سے میں اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.